تو اگر نوحہ پڑھنا خوبی نہ ہوتی ہمارے یہاں تو نو کو نوحہ پڑھنے والا نہ کہا جاتا. نوحہ ہم بھی پڑھتے ہیں مگر ہم نوحہ پڑھیں تو نوحہ خان کہلائیں گے, نو نہیں کہلائیں گے. انہوں نے نوحہ پڑھا وہ نو کہے گئے, ہم نے نوحہ پڑھا نوحہ خان کہے گئے. ایک ہی کام جو نو نے کیا وہی ہم بھی کر رہے ہیں مگر وہی کام کرنے سے ہم نو نہیں ہوں گے. ایک پیغام یہ بھی ملا کہ اگر معصوم کی سیرت پر عمل کر بھی لیا جائے تو عمل کرنے والا متقی بن سکتا ہے, معصوم نہیں بن سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. موضوع کو بھی آپ کے ذہن تک پہنچا دینا چاہتا ہوں اور جو الگ کی باتیں ہیں وہ پیغام بھی پہنچا سکتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا واجب ہے مگر عمل کرنے سے ہم متقی ہوں گے. ہم اہل بیت کوئی نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائیے گا بھائی, سارے رشتہ دار نبی کے اہل بیت نہیں ہوئے. خود علماء غیر شیعہ نے لکھا کہ جب آئے تطہیر نازل ہوئی تو نبی نے چادر کے اندر پنجتن کو لیا اور کہا اللہم اولائی اہل بیتی. پہلے والے یہ اہل بیت نہیں. دیکھیے اگر اللہم اہل بیتی اولائی کہتے تو اس کا مطلب ہوتا کہ یہ ہے میرے اہل بیت, لیکن نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہم اہل بیت اولائی, کہا اللہم اولائی اہل بیتی. دونوں میں فرق ہے. اگر یہ کہتے کہ اللہم اہل بیتی اولائی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ ہے میرے اہل بیت, مگر نبی نے یہ لفظ اولائی اہل بیت سے پہلے نہیں رکھا, اہل بیت کے بعد رکھا. اس کا سبب یہ ہے کہ جب آپ اللہم اہل بیت اولائی کہیے گا تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہے میرے اہل بیت, اس کا ترجمہ ہوگا کہ بھائی یہی ہے میرے اہل بیت. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. لیکن یہ اہل بیت ہونا اور ہے اور یہی اہل بیت ہونا اور ہمارے جناب ام سلمہ کہتی ہے میں آگے بڑھی کہ کیا میں بھی اہل بیت ہوں, کیا تم زوجہ ہو, اہل بیت نہیں. اس کا مطلب رشتہ دار ہونا اور ہے, اہل بیت ہونا اور ہے, زوجہ ہونا اور ہے, اہل بیت ہونا اور ہے. عباس ابن عبد المطلب کا نبی سے خون کا رشتہ مگر اہل بیت نہیں ہوئے. عبداللہ ابن عباس کا نبی سے خون کا رشتہ مگر اہل بیت نہیں ہوئے. زوجہ سے خون کا رشتہ نہیں ہوتا, بول کا رشتہ ہوتا ہے. ارے تو جب خون کا رشتہ شامل اہل بیت نہ ہوا تو بول کا رشتہ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. یہ بات پہنچ گئی کہ رشتہ دار ہونا اور ہے, اہل بیت ہونا اور ہے. تو جب رشتہ دار ہونا اور ہے, اہل بیت ہونا اور ہے, تو اہل بیت کی جو مودت واجب ہوئی ہے وہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. کیا بول رہے ہیں آپ؟ اہل بیت کی جو مودت کو واجب کیا گیا وہ اس لیے نہیں کہ جناب سیدہ نبی کی بیٹی ہے, وہ اس لیے نہیں کہ مولا علی نبی کے بھائی ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ امام حسن و امام حسین نبی کے نواسے ہیں. یہ رشتوں کی وجہ سے محترم نہیں ہے, رشتے ان کی وجہ سے محترم ہے. اب ملازہ ہو جائے, یہ رشتوں کی وجہ سے اہل بیت نہیں ہے کہ نبی کے بھائی اس لیے ان کی مودت واجب, نبی کی بیٹی اس لیے ان کی مودت واجب, نبی کے نواسے اس لیے ان کی مودت واجب. دیکھیں یہ قانون الہی کے خلاف ہے. اللہ نے جناب آدم کا پیکر بنایا
اور کہا جب میں روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا. تو تعظیم آدم کا سبب کیا تھا؟ تمیز کی منزل گزر گئی. دیکھیں رشتے ہیں آدم سے. آدم ابو البشر بھی ہے، انسانوں کے باپ. آدم انبیاء کے جد بھی ہے، حوا کے شوہر بھی ہے. مگر جو آدم کا سجدہ واجب ہوا وہ ابو البشر ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا. میرے خود سے جڑ جائیے. وہ انبیاء کا دادا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ حوا کا شوہر ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا. اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں ابو البشر بنا رہا ہوں، میں انبیاء کا جد بنا رہا ہوں، میں حوا کا شوہر بنا رہا ہوں. کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنا رہا ہوں. اس کا مطلب قانون یہ ہے کہ اللہ جس کی بھی تعظیم کا حکم دیتا ہے رشتے کی وجہ سے حکم نہیں دیتا ہے، عہدے کی وجہ سے حکم دیتا ہے. صلوات بآواز بلند بھیجے. جناب آدم کا جو سجدہ تھا، جناب آدم کے لیے جو حکم سجدہ ہوا وہ ابو البشر ہونے کی وجہ سے، آدمیوں کا باپ ہونے کی وجہ سے، حوا کا شوہر ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے. اسلام دو دلیلیں مانتا ہے. ایک طرف ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا تو ابو البشر ہونے کی وجہ سے سجدہ نہیں ہوا، اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے. دوسری دلیل جناب یعقوب اور یعقوب کی زوجہ اور یعقوب کے 11 بیٹوں نے جناب یوسف کو سجدہ کیا. قرآن میں موجود ہے کہ یعقوب اور یعقوب کی زوجہ سجدے میں گر گئی. تو کس وجہ سے گری؟ بیٹا ہونے کی وجہ سے. کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے. یہ دو گواہیاں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جب بھی کسی کا احترام کراتا ہے تو رشتے کی وجہ سے نہیں. توجہ فرمائیے گا آپ. عہدے کی وجہ سے جو آدم کا احترام ہوا وہ ابو البشر ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ کا خلیفہ ہونے کی وجہ سے. یعقوب نے جو اپنے یوسف کو سجدہ کیا وہ بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے. اب جو پیغمبر سیدہ کو دیکھ کے بلند ہو گئے تو بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں. رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی عہدہ ہے اس کے پیچھے، کوئی ریزن ہے اس کے پیچھے. اور عزیزان گرامی میں نے عرض کیا یہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حقدار مودت نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے. اس لیے کہ رشتے بنے بعد میں. اہل بیت خلق ہوئے پہلے. سب سے پہلا دنیا کا کون سا رشتہ؟ تو پہلا رشتہ نہ باپ بیٹے کا رشتہ، نہ بھائی بھائی کا رشتہ. سب سے پہلا رشتہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ. جناب آدم بنے دنیا کے پہلے شوہر اور جناب حوا بنی دنیا کی پہلی زوجہ. تو دنیا کا پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ ہے شوہر اور زوجہ کا رشتہ. سب سے پہلے رشتہ دار آدم و حوا بنے. تو اب اگر اہل بیت کا وجود آدم کے بعد ہو، ارے کیا سنے گرامی تب تو یہ رشتوں کی وجہ سے. لیکن اگر ان پر درود آدم سے پہلے ہو سب سے پہلا رشتہ جو بنا وہ میاں و بیوی کا رشتہ بنا، جناب آدم اور حوا کا رشتہ بنا. یہ ہے پہلا رشتہ. یہاں سے سٹارٹنگ ہوئی ہے رشتوں کی. پہلے شوہر بنے، حوا زوجہ بنی، پھر حابیل قابیل پیدا ہوئے، اب باپ بیٹے کا رشتہ ہوا، اب بھائی بھائی کا رشتہ ہوا. یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے رشتوں کا. تو اگر اہل بیت آدم کے بعد ہوتے تب تو یہ رشتوں کی وجہ سے قابل مودت. لیکن اگر یہ پہلے ہو تو جو فرمائیے گا پہلا رشتہ بنا
آدم و حوا کا رشتہ، اور اس رشتے کی بنیاد رشتہ نہیں ہے، اس رشتے کی بنیاد بھی اہل بیت ہے۔ اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ تب بنتا ہے جب نکاح ہو، اور نکاح تب ہوتا ہے جب مہر ہو۔ سنیے نا توجہ سے، میاں بیوی کا رشتہ بنتا نہیں جب تک نکاح نہ ہو۔ اللہ نے کہا آدم میں تمہارا نکاح ہوا سے کرنے جا رہا ہوں، کہ کر دے پالنے والے، کہ مہر میں کیا دو گے، کہ کیا ادا کروں مہر میں، کہ اگر مہر دینا ہے تو اہل بیت پر 10 مرتبہ صلوات بھیج دو۔ کہ اگر مہر ادا کرنا ہے تو 10 مرتبہ ان پر صلوات بھیج دو۔ تو یہ جو پہلا رشتہ بنا یہ اہل بیت پر درود سے بنا۔ اس کا مطلب اہل بیت رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے، جتنے جائز رشتے ہیں اہل بیت کی وجہ سے۔ ارے بھائی باپ آواز بڑھاؤ، صلوات ہو جائے ہم۔ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، کہ اگر مہر ادا کرنا ہے تو آدم ان پر صلوات بھیج دو، درود پڑھ دو، کہ ان پر درود پڑھ دو۔ تو اگر یہ تھے نہیں تو کیوں کہا کہ ان پر درود پڑھ دو؟ آدم کو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ کن پر درود پڑھے، کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھو۔ تو درود نہیں ہے، درود اہل بیت کے وجود کا ثبوت ہے۔